نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام احباب بآواز بلند سرکار کی بارگاہ بے کسب نام ہدیہ درود و سلام برکت کے لیے پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ایک بار پھر ہم اس پاک آستانے پر حاضر ہوئے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب اور پیر سید محمد حسنین فاروق شاہ صاحب، آپ کو جنہوں نے ہماری بخشش کا سامان مہیا کیا۔ میں کوئی یہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، حضرت کا حکم تھا الامر فوق الادب۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جمعے والے دن ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اجتماعی صورت میں کہ چلو احد کے شہداء کی قبروں کی طرف چلتے ہیں۔ اب اجتماعی صورت میں، ایک اجتماع کی صورت میں سپہ سالار بھی ساتھ ہیں، آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں۔ اجتماعی صورت میں قبر پر حاضری دی گئی اور وہاں ان کی بخشش و مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ علماء بیٹھے ہیں، حضور شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ممبر بچھایا گیا اور سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا۔ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، ہم جاتے ہیں عرسوں پر، ہمارے بھی بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، سالہ سال یہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ یہ جو دوسرا ٹولہ ہوتا ہے نا، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس بارے میں، کدھر لکھا ہے، کدھر سے آ گیا ہے، ان کو چھوڑیں۔ برحال یہ کو حضور کی نگاہ ہوئی، میرا پروگرام چورا شریف کا بن رہا تھا، اس کا اعلان کرنا تھا میں نے، اس کی نسبت سے میں وہ مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ عرس پر جانا، بخشش کی دعائیں کرنا، امت کے لیے دعائیں کرنا، قبروں پر جانا، یہ تو حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور شہدائے احد کی قبر پر گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی، اور بعد میں اجتماعی صورت میں، اور پھر ممبر بچھایا گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب احد کے میدان میں نہ تو جمعہ ہوتا تھا، نہ کوئی مسجد تھی، ممبر کدھر سے آ گیا؟ اس کا مطلب مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ممبر بھی مدینہ شریف سے لے جایا گیا تھا، مسجد نبوی سے، اور وہاں اسی نیت سے لے جایا گیا تھا کہ وہاں پہ محفل ہوگی۔ تو یہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں
یہ قطب العالمین حضور خواجہ فقیر محمد کے مزار کے قریب، حضور محمد علی شاہ صاحب کے مزار کے قریب، ان اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں اور یہاں پہ اللہ کے ولیوں کی زیارتیں کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے درجات میں بلندیوں کی دعائیں کر رہے ہیں، اپنی بخش و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہی کچھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں کیا تھا، تو یہ حضور کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق دے، اپنی بگڑی بنانے کی توفیق دے، اپنی جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معافی کرانے کی توفیق دے۔ میں جناب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہماری آخرت کا سامان مہیا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ اسی طرح ڈیرے بستے رہے، اسی طرح یہ محبت کے زمزم بہتے رہے، اسی طرح یہ نظام چلتا رہے، دن بدن ترقیاں، دن بلند بلندیاں، جب بھی آتے ہیں ایک نیا رنگ دیکھتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ایک نئی بہار دیکھتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ایک نئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، ایک نئی محبت لے کے جاتے ہیں۔ جب بھی میں آیا ہوں میں خالی نہیں گیا، بخدا میں اپنے یہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں کچھ نہ کچھ یہاں سے ملتا ہے، بس محسوس کرنے کی بات ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ملتا ہے۔ میں نکما انسان ہوں، ان پڑھ بندہ ہوں، یہ حضرت کی مہربانی ہے مجھے یہاں بلا لیتے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صحت والی زندگی دے، ان کو سلامت رکھے، ان کو ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، اللہ اس آستانے کو شاد آباد رکھے، آپ سب کا آنا بھی یہاں قبول کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔